اینڈ دی فردر ٹو دی رائٹ دیٹ یو گو وہ بالکل اٹوٹ بھارت اور وہ یہ سارے وچار آتے ہیں. یہ سارے آتے ہیں. اچھا اب بالکل آخری مومنٹ سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بھی کچھ بات ہو جائے. یہ ٹرم کوائن ہو رہی ہے دونوں طرف ہو رہی ہے انڈیا اور پاکستان میں کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ریلیشن شپس بہت اچھے جاتے ہیں. کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز دونوں طرف ہیں بوتھ سائڈ آف دا ڈیوائڈ جو یہ نہیں ہونے دینا چاہتے. دیکھو جب تک ہندوستان سے جو دکھتا ہے کہ ایکچولی یہ کہا جاتا ہے انڈیا کے اندر کہ انٹیلیجنس فورسز آر گوئنگ ون وے, پاکستان سرکار گوز اندر وے. الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی راستہ نکلتا ہے شانتی کی طرف تو کوئی نہ کوئی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹر ول انٹروین. اینڈ یہ فنڈامنٹلسٹ فورسز ہو سکتے ہیں, یہ انٹیلیجنس فورسز ہو سکتے ہیں. تو کلیئر ہے کہ کیا ان کا شروعات سارے ان فورسز کا کیا ہے, الٹیمیٹلی اٹ گوز بیک ٹو امریکہ. حالانکہ پچھلے 2-4 سال یہ لگا کہ امریکہ چاہتا تھا سنسیئرلی کہ یہ کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے, اور یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا کہ بوتھ دیٹ دی کنڈیشنز ان کشمیر شوڈ بی اوپنڈ, دی بارڈر شوڈ بی اوپنڈ so that Kashmiris can travel on this side and that side, and that good relations should be established between Kashmir, India and Pakistan. اور ایک حد تک ہم نے دیکھا کہ پاکستان کہ انڈیا کی گورنمنٹ بھی کیونکہ وہ بھی پرو امریکن ہیں مگر ان کو بھی لگا کہ یہ ایک راستہ ہے. تو اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا بامبے کا ٹیررسٹ اٹیک ہوا. الٹیمیٹلی وی سویلینز آر دے, ہم عام لوگوں کو کیا پتہ کہ اصلیت میں کیا ہوا, مگر ضرور کچھ انٹیلیجنس کچھ فنڈامنٹلسٹ فورسز جڑ کے کچھ کیا ہوگا. وہی نان اسٹیٹ ایکٹرز یا جو جس کو کہتے ہیں ہمارے پاس بلوچستان میں جیسے پرابلم ہے. بلوچستان میں ہمیں جو آتی ہے اطلاع وہ یہ آتی ہے کہ انڈینس اور انکریجنگ, یہ بھی بہت کنٹروورشل رہا ہے. وہ منموہن سنگھ نے مانا بھی تھا, پھر اس کو واپس لینا پڑا. شرم الشیخ میں اس کے اوپر بات کرنے کی بات بھی ہوئی تھی, انڈین پارلیمنٹ میں بھی بہت جھگڑا ہوا, آپ جانتے ہیں. اچھا کمنگ آن اے لائٹر نوٹ, آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ میں تو راولپنڈی میں پیدا ہوا تھا. راولپنڈی میں پیدا ہوئے. آپ نے اپنی جنگ بھومی دیکھی اپنا؟ بالکل. ابھی میں پہلی بار وہاں پہ کچھ دن پہلے وہاں پہ گیا. پہلی مرتبہ گئے؟ پہلی بار گئے انڈیپینڈنس کے بعد میں. پہلے ہم پیدا تھے اور 10 مہینے کے تھے جب ہم دلی کے سائڈ آئے تھے. اچھا. تو یہ تو ابھی پھر ہم 1 ہفتہ رہے ہیں اور پورا علاقہ ہم راولپنڈی کے اینسیسٹرل ہوم ڈھونڈ لیا تھا آپ نے؟ بالکل وہی کا وہی تھا. وہ جیسے ہم نے ہمارے والد نے ایک نقشہ بنایا ہوا تھا. اچھا. کہ ہمارا گھر یہاں پہ ہے مری روڈ پہ. تو وہ جس ہسپتال میں پیدا ہوا تھا اس کا بھی نقشہ تھا, قریب میں تھا. تو وہ دیکھا ہسپتال دیکھا جو آپ شفٹ ہو گئے ہولی فیملی ہاسپٹل اس سمے میں مری روڈ پہ تھی. وہ دیکھا اب سینٹ میری اسکول ہے. تو پھر ہم وہ اپنا پرانا گھر دیکھ پائے جو ہمارے دادا نے بنایا تھا. تو یہ سارا کچھ دیکھا ہم نے. اچھا تو آپ جب چھوٹے سے تھے اور انڈیا میں تھے, آپ کے والد تھے, والدہ یا جو باقی جو بزرگ ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے تھے راولپنڈی کی بہت؟ بالکل. وہ اپنے راولپنڈی نیچرل راولپنڈی اور پیچھے سے بھی وہ پنڈی گیپ کے تھے. پنڈی گیپ کے تھے. اچھا. تو وہاں پہ بھی وہ ساری باتیں آتی ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ باتیں کرتے تھے باتیں کرتے تھے کیسے گھر تھا, کیا پراپرٹی تھی. اچھا. کیسے پھر وہ فیملی پشاور میں رہے. ہمارے دادا وہ ایک اسکول میں کام کرتے تھے, نیشنل اسکول تھا اس سمے میں, آپ پتہ نہیں پشاور میں کیا نام دیا گیا ہے. اس کے بعد میں پھر ہمارے دادا تھے اور فیملی پوری تھی وہاں پہ راولپنڈی میں. تو نیچرلی یہ ہماری نجی اتہاس ہے, ہسٹری ہے. تو وی آل کین ناٹ بی سیپریٹڈ فرام آور ہسٹری. تو پہلی مرتبہ جب آپ نے اپنا وہ گھر دیکھا, اپنا جو انسیسٹرل ہوم ان راولپنڈی جہاں پیدا ہوئے تھے, اس سے پہلے تو آپ کے ذہن میں
ایک خاص کوئی نقشہ ہوگا, میپ ہوگا جو کہ آپ کو بتایا گیا ہوگا کس طرح کا ہے, کیا ہے. جی جی جی. جب پہلی مرتبہ بالکل ایکچوئل ریالٹی میں دیکھا, کیا احساسات کیا ہے؟ ویل نیچرلی ایموشنز بہت آگے آ جاتی ہیں, اور ہم نے جب گھر دیکھا, ہم نے آئی امیڈیٹلی ریکگنائز مائی گرینڈ فادرز ہاؤس, کیونکہ ان کے 2 بیٹے تھے, اور انہوں نے گھر ایسے بنایا تھا کہ ایک بیٹا ایک حصہ لے گا اور دوسرا بیٹا دوسرا حصہ لے گا. اور مری روڈ سے میں نے وہ دیکھا گھر, بالکل کلیئر تھا کہ یہی گھر ہو سکتا ہے. تو بٹ پھر سائڈ سے اندر گئے, اور جو حصہ بھی وہاں پہ یو کین سے پیپل آر لیونگ دیئر, تو وہ بھی میں بھی کافی حیران تھا کس طریقے سے انہوں نے گھر بنایا. اس زمانے میں 30s میں انہوں نے گھر بنایا. تو نیچرلی اگین ایموشنز آر ویری مچ انوالوڈ, اینڈ ہول فیملی ناؤ وانٹس ٹو سی دی فوٹوگرافس کہ میں نے فوٹوگراف. آپ وہاں گئے تو اس گھر میں اب دوسرے لوگ رہ رہے ہوں گے. جی جی بالکل. ان کو آپ نے بتایا کہ آپ کے بالکل انسیسٹرز کا گھر بالکل. تھا؟ بہت انٹرسٹنگ کہانی یہ بھی ہے کہ ہم وہاں پہ گئے, پورا گھر دیکھا ہم نے. پہلے تو ہمارے ساتھ جو جینٹس تھے انہوں نے ناک کیا وغیرہ, تو دروازہ نہیں کھولا. پھر ہماری مسز نے ناک کیا تو پھر انہوں نے دروازہ کھولا. وہاں پہ ایک سنستھا بنی ہوئی ہے, پروگریسو ورکرز پروگریسو ویمنز ایسوسیشن, وہاں پہ ڈیسٹیٹیوٹ ویمن دے لیو دیئر. تو پھر جو ان کی ڈائریکٹر ہے انہوں نے پھر دکھایا, انہوں نے پھر اجازت دی, سارا دیکھوں, میں نے فوٹوگراف دیے, تو سارا کچھ دیکھا. میرے خیال 2 گھنٹے وہاں پہ ہم نے پورا دیکھا, اوپر سے نیچے سے سارا دیکھا. تو پھر انہوں نے انت میں بتایا جب ہم جا رہے تھے کہ انہوں نے بتایا, میں نے بتایا نہیں مگر ہم امرتسر کے ہیں. اچھا, وہ آگے اور بھی بات